شالوم سی ایشیا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں سی یشوع کے فضل سے، روح القدس کی مدد سے اور مکاشفہ کی روح سے آج ہم روشنی ڈالنے والے ہیں گناہ کیا ہے۔ تو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ مخالفت مطلب ورودتا۔ گناہ ہے شرع میں لکھی ہوئی بات کو نہ ماننا یا اس کے خلاف اس کے الٹ کام کرنا، مطلب شرع میں لکھے حکم کا انکار کرنا۔ کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ تو بائبل میں کتاب مقدس کی پہلی 5 کتابیں، یعنی پرانے عہد نامے کی پہلی 5 کتابیں موسیٰ کے دوارا لکھی گئی، جسے عبرانی میں توراہ کہتے ہیں۔ اتپت سے لے کر بوستھا کی کتاب تک، پیدائش سے لے کر آستشنا کی کتاب تک، پہلی 5 کتابیں۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، یعنی پہلی 5 کتابیں یعنی توراہ، اتپت سے لے کر جینیسس سے لے کر بوستھا کی پوتھی تک، بوستھا سار کی پوتھی تک، اور پیدائش سے لے کر اردو میں آستشنا کی کتاب تک، یعنی کتاب مقدس یعنی توراہ۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، یہ توراہ میں یعنی پہلی 5 کتابوں میں سے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرنا، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرے چوپائے، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ یہ موسیٰ کے دوارا پہلی 5 کتابوں میں سے تیسری کتاب میں موسیٰ نے حکم کے طور پر یہ لکھا۔ اب نئے عہد نامے میں یعنی کلام حق میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برامدے ہیں۔ ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پزمردہ لوگ پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا ہوا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟
اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ دن سبت کا تھا جس میں موسیٰ نے پرانے عہد نامے میں روکا ہے کہ اس دن سبت کے دن کوئی کام کاج نہیں کرنا۔ پس یہودی اس سے جس نے شفا پائی تھی کہنے لگے کہ آج سبت کا دن ہے، تجھے چارپائی اٹھانی روا نہیں۔ اس نے انہیں جواب دیا، یہ ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں کہ گناہ کیا ہے، کیونکہ موسیٰ نے لکھا کہ سبت کے دن کام کاج نہیں کرنا، لیکن یشوع نیو ٹیسٹامنٹ نئے عہد نامے میں سبت کے دن ہی کام کر رہے ہیں۔ تو گناہ کیا ہے؟ کیونکہ لکھا ہے کہ سبت کے دن کام نہیں کرنا، لیکن یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ وہ بھلائی کر رہا ہے، لیکن کر چاہے وہ بھلائی ہی رہا ہے، لیکن اگر موسیٰ کے قانون کے خلاف کر رہا ہے تو وہ غلط ہے، تو وہ گناہ ہے۔ تو گناہ کیا ہے؟ اگر آپ پرانے عہد نامے کے مطابق جو باتیں اس میں روکی ہوئی ہیں وہ آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ اچھے کے لیے ہو، چاہے جیسے بھی کسی کی بھلائی کے لیے ہو، کر رہے ہیں، تو کتاب مقدس کے مطابق، پرانے عہد نامے کے مطابق وہ گناہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ گنا جاتا ہے۔ اس نے انہیں جواب دیا، جس نے مجھے تندرست کیا اسی نے مجھے فرمایا کہ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے تجھ سے کہا چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے، کیونکہ بھیڑ کے سبب یسوع وہاں سے ٹل گیا تھا۔ ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا۔ اس نے اس سے کہا، دیکھ، تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ اس آدمی نے جا کر یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے تندرست کیا وہ یسوع ہے۔ اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے، کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا، اس لیے وہ یہودیوں کی نگاہ میں گناہ تھا۔ کیونکہ موسیٰ نے لکھا ہے کہ سبت کے دن کام کاج نہیں کرنا، لیکن وہ سبت کے دن چنگا کرتا تھا، اسی لیے یہودیوں کی نگاہ میں وہ گناہ تھا۔ لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اس کے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی بڑائی کرنے لگی۔ عبادت خانے کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن، پھر سبت کے دن شفا بخشی، خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا، 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس انہی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ خداوند نے اس کے جواب میں کہا کہ اے ریا کارو،
کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ پس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے، جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی؟ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف یعنی اس کی ورودتا کرنے والے شرمندہ ہوئے، اور ساری بھیڑ ان عالیشان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ سبت کے دن فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی کے گھر کھانا کھانے کو گیا، اور وہ اس کی طاق میں رہے، اور دیکھو ایک شخص اس کے سامنے تھا جسے جلندر تھا۔ یسوع نے شرع کے عالموں کو فریسیوں سے کہا کہ سبت کے دن شفا بخشنی روا ہے یا نہیں؟ وہ چپ رہ گئے۔ اس نے اسے ہاتھ لگا کر شفا بخشی اور چھوڑ دیا، اور ان سے کہا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جس کا گدھا یا بیل کنویں میں گر پڑے اور وہ سبت کے دن اس کو فوراً نہ نکال لے؟ وہ ان باتوں کا جواب نہ دے سکے، اور ایسا ہوا کہ وہ سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا، اور اس کے شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالیں توڑنے لگے، اور فریسیوں نے اس سے کہا، دیکھ یہ سبت کے دن وہ کام کیوں کرتے ہیں جو روا نہیں؟ اس نے ان سے کہا، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی اور وہ بھوکے ہوئے؟ وہ کیوں کر سردار کاہن ابیاتار کے عہد میں خدا کے گھر میں گیا اور نذر کی روٹیاں کھائیں، جن کا کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں؟ اور اس نے ان سے کہا، سبت آدمی کے واسطے بنا ہے، نہ کہ آدمی سبت کے واسطے۔ پس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ مثلا اگر شریعت یہ نہ کہتی، اگر لکھا ہی نہ ہوتا شریعت میں، موسیٰ کے قانون میں، کہ تو لالچ نہ کر، تو میں لالچ کو نہ جانتا، مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ ایک زمانے میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا، اور جس حکم کا منشا زندگی تھا وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا، کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعے سے مجھے مار بھی ڈالا۔ پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے۔ پس جو چیز اچھی ہے کیا وہ میرے لیے موت ٹھہری؟ ہرگز نہیں، بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعے سے میرے لیے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا، تاکہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو، اور حکم کے ذریعے سے گناہ حد سے زیادہ مکروہ معلوم ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں۔ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ نہ تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ تاہم آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا۔ لیکن قصور کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے قصور سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور
اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضروری عفرت سے نازل ہوئی، اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا، بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بہتیرے قصوروں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے۔ کیونکہ جب ایک شخص کے قصور کے سبب موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، یعنی آدم، جس نے عدن باغ میں وہ نافرمانی یعنی ہوا کے وسیلے اس حکم کو توڑا، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش عفرت سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ مطلب اس حوالے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم گناہ گار ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم اس لیے گناہ گار ٹھہرے کیونکہ آدم نے گناہ کیا۔ ہم پاک ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم دھارمکتا میں ہیں، تو ہم اس لیے نہیں کہ ہمارے کام دھارمکتا کے ہیں، ہم اس لیے دھارمک ہیں، ہم اس لیے دھرمی ہیں، ہم اس لیے پاک ہیں کہ ہم جس پر ایمان رکھتے ہیں، جس میں اپنا وشواس ڈالتے ہیں، یعنی یسوع مسیح، اس کے وسیلے ہمارا فیصلہ ہوا کہ ہم پاک ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند یعنی یسوع مسیح پاک ہے۔ تو ہم اس پر ایمان ڈالنے سے، بغیر مشقت سے، بغیر کسی سیکریفائز کے ہم پاک ہیں، نہ کہ اپنی محنت سے، نہ کہ اپنی کسی بھی جو ہم فزیکلی جو جسمانی طور پر ریاضت کرتے ہیں اس کی وجہ سے دھرمی نہیں ہے۔ دھرمی اس لیے ہیں کہ یشوع مسیح کے خون کی وجہ سے، اس کی قربانی کی وجہ سے۔ غرض جیسا کہ ایک قصور کے سبب وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی، سب آدمیوں کو، جس سے راست باز ٹھہر کے زندگی پائیں۔ کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، یعنی آدم، اسی طرح ایک کی فرمان برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے، یعنی یشوع مسیح۔ اور بیچ میں یہ ٹھہریں گے ان کے لیے لکھا ہوا ہے جو ابھی تک یشوع مسیح میں اپنا وشواس نہیں ڈالتے، یا جن کا وشواس ڈالنا ابھی باقی ہے، لیکن جو یشوع مسیح میں وشواس ڈال چکے وہ راست باز ٹھہر چکے، اور وہ مسیح میں خدا کی دائنی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مسیح میں زندہ ہیں۔ اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی تمہارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ تاہم آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی، جنہوں نے اس آدمی کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا۔ لیکن قصور کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے قصور سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی عفرت سے نازل ہوئی۔ اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا، بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بہتیرے قصوروں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے۔
کیونکہ جب ایک شخص کے قصور کے سبب موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش عفرت سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ غرض جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کی وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شرکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ بس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ کوئی شخص خاکساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے تمہیں دوڑ کے انعام سے، دوڑ کا انعام یعنی وشواس کی دوڑ، اچھی دوڑ، ایمان کی دوڑ کے انعام سے محروم نہ رکھے۔ ایسا شخص اپنی جسمانی عقل پر بے فائدہ پھول کر دیکھی ہوئی چیزوں میں مصروف رہتا ہے اور اس سر کو یعنی مسیح کو پکڑے نہیں رہتا، جس سے سارا بدن جوڑوں اور پٹھوں کے وسیلے سے پرورش پا کر اور باہم پاوستہ ہو کر خدا کی طرف سے بڑھتا جاتا ہے۔ جب تم مسیح کے ساتھ دنیاوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی مانند جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں آدمیوں کے حکموں اور تعلیموں کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو کہ اسے نہ چھونا، اسے نہ چکھنا، اسے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ یہ ساری چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی۔ ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہاں کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ صلیب دے کر اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑ کھاتے ہو تو خبردار رہنا کہ ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کر دو، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو یعنی جو ویرودتا کرتے ہیں، مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کی روح کو بے عزت کیا، کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے کہا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی برابر محبت رکھ۔ انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ سی ایشیا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔
تو آج ہم نے اس ٹاپک پر، اس وشے پر روشنی ڈالی روح القدس کی مدد سے، یشوع کے فضل سے اور مکاشفہ کے روح سے، کہ گناہ کیا ہے۔ گناہ جو کتاب مقدس میں جو لکھی ہوئی باتیں ہیں، جن باتوں کو خدا نے ہمارے لیے پورا کر دیا، اس شریعت کی باتوں کو، حکموں کو پورا کر دیا تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو۔ تو گناہ کیا ہے؟ گناہ ہے کہ شریعت کی باتوں کو نہ ماننا گناہ ہے۔ شریعت کی باتوں کے خلاف جا کر اگر آپ یشوع مسیح کی طرح اچھا ہی کام کر رہے ہیں، تو اگر آپ شریعت کی بات جو لکھی ہے کہ شریعت کی کتاب میں، یعنی موسیٰ کی کتاب، کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ سبت کے دن کام نہیں کرنا، حالانکہ وہ آدمی نے لکھا ہے، یعنی موسیٰ نے، تو اگر مسیح یشوع کی طرح ہم وہ کام کرتے ہیں تو جو شریعت کی کتاب کو مانتا ہے، اس میں وشواس رکھتا ہے اور فالو کرتا ہے، تو اس کی نگاہ میں ہم گناہگار ہیں۔